اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عزیز دوستو، کیا آپ اپنی قبر کا حال جاننا چاہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قبر میں نعمت اور سزا، قید اور آزادی کے اعتبار سے انسان کا حال ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس کے سینے میں اس کے دل کا حال ہے۔ مطلب یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی قبر میں اپنا حال معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل کو دیکھیے کہ دل کس حال میں ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے دل میں سکون و اطمینان اور مسرت ہے تو قبر میں بھی یہی حال ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل میں بے چینی اور بے قراری ہے تو قبر میں بھی یہی حال ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اسلام پر موت تب آ سکتی ہے جب زندگی بھر اسلام کو سیکھ کر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا رہا ہو، کیونکہ جس عمل پر زندگی گزرتی ہے اسی عمل پر موت آتی ہے، اور جس حالت اور عمل پر موت آتی ہے اسی حالت پر بعثت ہوتی ہے اور میدان محشر میں حاضری ہوتی ہے۔ پھر عزت کا فیصلہ سن کر فرشتوں کے وفد کے ساتھ تجھ کو احتشام کی حالت میں مبارک مہمان بن کر جنت کی مہمانی حاصل کرے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، موت کی تیاری کے لیے 8 سوالوں کا جواب تیار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، جہنم حرام اور جنت دارالقرار ہو جائے گا۔ 3 سوال تو مرنے کے فوراً بعد ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ یا دوسری عبارت سے سوال ہوگا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ یوں تو ان سوالوں کے جواب آسان ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن یہ جواب قبر میں صرف اس شخص کو آئیں گے جو اپنی زندگی میں اللہ کو رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور اسلام کو دین مان کر ان کے احکام پر چلتا رہا ہو، پوری اطاعت کرتا رہا ہو، ورنہ صرف رٹ لینے سے یہ جواب نہیں آئے گا، بلکہ ہاں لا ادری جواب ہوگا۔ اور 5 سوال میدان محشر میں ہوں گے۔ خود اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے اور خود فیصلہ فرما رہے ہوں گے۔ وہ 5 سوال یہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیے ہیں کہ کسی شخص کی قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، عن عمرہ، پوری عمر کہاں گزاری؟ مراد مکلف زندگی یعنی بالغ ہونے کے بعد والی زندگی۔ نمبر 2، عن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کی زندگی کا اعلیٰ حصہ ہے۔ اس جوانی کو کہاں پرانا کیا، فرمانبرداری میں یا نافرمانی میں؟ عن مالہ، مال کے متعلق سوال ہوں گے، ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا، دوسرا یہ کہ مال خرچ کہاں کیا۔ جبکہ 5واں سوال علم کے متعلق ہوگا کہ اپنے علم کے متعلق کتنا عمل کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، آپ کی زندگی تمام پیغمبروں سے زیادہ ہوئی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا، ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک میں سے اندر آ گیا، دوسرے میں سے باہر نکل آیا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہ والقبر باب کل نفس داخلوہ۔ میرے عزیز دوستو، موت ایک پیالہ ہے جس کو سب نے پینا ہے، یا دروازہ ہے
سب نے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے موت کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بحیثیت انسان ہماری تمام لغزشات اور کوتاہیاں معاف فرمائے، اور عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ و رفیع مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔